السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ ٹوڈے ہم بات کریں گے بھارت میں ہوئے یہ کاکروچ جنتا پارٹی میں۔ اصل میں 15 مئی 2026 کو جب ایک بھارت کے سپریم کورٹ نے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ کاکروچ کا لفظ استعمال کیا تو وہاں سے ہی کسی ایک لڑکے کا ماتھا کھنکا اور اس نے یہ کاکروچ جنتا پارٹی اس نے اپنی رجسٹر کروا دی، ایک ایپ یعنی کہ اپنی اس نے بنا کے تو شروع کر دیا یہ کام۔ ٹھیک ہے، وہاں سے اسٹوڈنٹ لڑکے اس کے ساتھ ملتے گئے، اسٹوڈنٹ سب ملتے گئے اور وہاں سے ایک پارٹی شروع ہو گئی۔ حالانکہ اس کے بعد سپریم کورٹ کے اس جج نے یہ بھی بولا ہے کہ وہ میں نے ان لوگوں کے لیے کہا تھا جو کہ ایک جعلی ڈگری لے کے آ رہے ہیں، مگر پھر بھی جو ایک کام ہونا تھا وہ تو گیا ہو۔ ٹھیک ہے، کام تو شروع ہو گیا اور پارٹی شروع ہو گئی، اسٹوڈنٹس اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھ لیا یہ جو 70-80s کے یہ بڈھے ہیں نا، یہ ہمیں جینے نہیں دیں گے ایسے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنی ایک پارٹی تو انہوں نے شروع کر دی۔ بات صرف یہ کہ یہ ہے جن جی آپ کچھ دن پہلے یہ سری لنکا میں چلے جائیں، سری لنکا میں بھی اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک خاندان بادشاہوں کی طرح رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہی آ رہے ہیں، ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کے اپنے لوگوں کو ہی نوازتے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی لوگ اکٹھے ہوئے، ینگ پیپل اکٹھے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹس، تو انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ کاکروچ کہہ لیں انہیں، جن جی کہہ لیں یا اسٹوڈنٹس کہہ لیں، جو مرضی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں بنگلہ دیش میں بھی یہی ہوا کہ جب چند ایک اسٹوڈنٹس تھے، سینا واجد 15 سال کے اقتدار میں ایک بیٹھی ہوئی طاقت کے نشے میں بیٹھی ہوئی عورت، اور اس نے پہلے تو بولا کہ چند اسٹوڈنٹ انہیں مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو، کئیوں کو انہوں نے شہید بھی کر دیا، ٹھیک ہے۔ مگر جب اسٹوڈنٹس اکٹھے ہوتے گئے، انہیں پتہ چل گیا کہ رائٹس ہم نے لینے ہیں، جب اکٹھے ہو گئے سارے، تو پھر آخر سینا واجد کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں نیپال میں بھی جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنی لائف جی رہے ہیں ایسے بادشاہ کی طرح، اپنی ویڈیو چڑھا رہے ہیں، لائف سٹائل ان کا کنگ جیسا ہے، ٹھیک ہے، اور نیچے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہی ہے دھکے ٹھڈے۔ وہاں پہ بھی پھر یہ جن جی، کاکروچ، اسٹوڈنٹس موومنٹ، ہاں، یہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب یہ سب لوگ اپنے پروٹیسٹ کے لیے نکلے، پھر ان لوگوں کو بھی اپنا جو خاندان چلے آ رہے تھے، وہی لوگ حکمران، ان کے بیٹے، بھائی، کزن، جو بھی، وہی بس اپنا خاندان ہی، جب وہ سارا چلا آ رہا تھا، پھر جب وہاں پہ کاکروچ اکٹھے ہو گئے تو وہاں سے بھی ان کو حکمران کا یہ خاتمہ ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں انڈیا کی، بھارت میں مودی جی کہہ رہے تھے کچھ دن پہلے تک کہ سالہ جھکے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے، سالہ جھکے گا ہی نہیں۔ ہمارے منسٹر تو استعفوں کی تو بات ہوتی نہیں ہے، 15 سال سے یہ بھی حکمرانی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مودی جی بات کرنے کے لیے کسی سے راضی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب جیسے ہی یہ اسٹوڈنٹس موومنٹ اکٹھی ہوئی، پہلے انہوں نے جنتر منتر سے وہ اٹھا کے لے گئے سب کچھ، انہوں نے اپنا پولیس کی طاقت آزمائی، گورنمنٹ مشینری انہوں نے یوز کی، انہیں بھگانے کی کوشش کی، اور جب وہ نہیں بھاگے اس کے بعد انہوں نے اور ان کے اوپر لاٹھی چارج، آنسو گیس، ربڑ بلٹس سب کچھ استعمال کیا، مگر اسٹوڈنٹس بھاگنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ ٹرین تک بند کر دی گئی، جو کچھ اسٹیشن ان کے دلی کے ادھر ایریے میں آ رہے تھے، انہوں نے وہ اسٹیشن تک بند کر دیے، مگر ان کو کون روکے؟ اس جنریشن کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ پھر لوگ اکٹھے ہوئے، کچھ ایسے فادر بھی میں نے دیکھا وہاں پہ کہ جس کا لڑکا شہید ہو گیا، اس نے خودکشی کر لی صرف اسی وجہ سے کہ انہیں ابھی پیپر دوبارہ دینا پڑنا تھا، اس لیے کیونکہ ان کے اوپر پریشر تھا۔ اب پریشر آ گیا بچوں کے اوپر تو وہ کیا کر سکتے تھے۔ پیپروں کے بعد اکثر جو بچے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی چھٹیاں پلان کی ہوتی ہیں، یہ وہ سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ جب انہیں دیکھنا پڑا کہ جب پھر ان کے اوپر اب ایک برڈن آ رہا ہے پیپرز کا، انہیں پھر ایگزام دینے پڑیں گے، تو
उस वजह से कई बच्चों ने खुदकुशी की, ठीक है, अभी कई लड़कियों बच्चियों ने भी की, मगर ये कि उनके वालिदैन भी, माँ बाप भी वहाँ पे उस प्रोटेस्ट में पहुँचे हुए हैं, सिर्फ़ इसलिए कि उनके बच्चों के साथ जो ज़्यादती हुई आगे किसी बच्चे के साथ ये ज़्यादतियाँ ना हो। मगर ये जो हुक्मरान थे ये अपनी बस, हमारा वज़ीर इस्तीफ़ा नहीं देगा, हमारा वज़ीर इस्तीफ़ा नहीं देगा। बात ये है कि जब ये लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है, तो आप इन्हें नहीं रोक सकते। इन्होंने जो अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकते थे सब कुछ किया, अपनी ताकत आजमा के भी कुछ नहीं कर सके। तो बात ये है दोस्तों कि जब आप अपने राइट्स के लिए निकल पड़े ना, फिर आपने नहीं सोचना होता कि पीछे क्या हो रहा है। कई लोगों की फैमिलियाँ, कई लोगों के बहन भाई, माँ बाप, सब कुछ है, ठीक है, मगर आप जब अपने राइट्स के लिए निकलेंगे ना, कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। तो आपको जब एक दफ़ा आप निकल आएँ तो फिर पीछे नहीं सोचते कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। और नतीजा आपने देख लिया, जब ये सारे लोग इकट्ठे हो गए, जब इन्होंने ठान ली कि अपना राइट्स लेने ही लेने हैं, तो आज उस वज़ीर को भी इस्तीफ़ा दे। वज़ीर भी कोई मामूली नहीं था, पहले उसका बाप भी रह चुका है पावर में, उसका बाप भी मिनिस्टर रह चुका, ये ख़ुद कई दफ़ा मिनिस्टर रह चुका, मगर कॉकरोच के आगे नहीं टिक सका। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।